जज और यतीम। मारिया एक्विटास शहर की मुजस्सम तस्वीर थी। एक ऐसा शहर जो चट्टानों पर नहीं बल्कि खालिस गैर मुतज़लज़ल कानून के उसूलों पर तामीर हुआ था। वो तारीख की सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम चीफ जस्टिस थी, और उसकी शोहरत ग्रेनाइट पर कंधा थी। वो अकली, गैर जानबदार और जज्बात से मुकम्मल तौर पर बेनियाज थी। उसके चैम्बर्स, जो अदालतों के ज़िले के हंगामे से ऊंचे वाक़ थे, सादगी की इंतहा थे। सिर्फ कानून की ज़हीन किताबें और एक कदीम घड़ी, जिसकी हर टिक टिक वक़्त नहीं बल्कि सबूत की बेरहम सफ़र को नापती थी, जो फैसले तक पहुंचता था। उसकी दुनिया में कोई दरमियानी रंग नहीं था, सिर्फ काला या सफ़ेद, सच या झूठ। यही गैर लचकदार नुक्ता नज़री से मौसर, काबिल एहतराम और बुनियादी तौर पर तन्हा बनाता था। उसका मौजूदा मुकदमा बज़ाहिर मामूली मगर किसी हद तक परेशान कुन था। मामला था क्रोनोमीटर ऑफ द फर्स्ट डॉन, पहली सुबह की घड़ी की चोरी का। एक छोटी मगर तारीखी तौर पर अनमोल घड़ी, जो लॉर्ड साइलस की मलकियत थी, जो शहर का सबसे अमीर कदीम नवारदात जमा करने वाला और सबसे फयाज खैर हुआ समझा जाता था। मुलजिम एक लड़का था, लियो, एक यतीम जिसकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा न थी। उसे बंदरगाह के करीब गिरफ्तार किया गया, जब वो इस कीमती घड़ी को एक फटे हुए बोर्ड के टुकड़े में लपेटे हुए लिए जा रहा था। सबूत नाकाबिले तरतीब थे। चोरी-शुदा चीज उसके कब्जे में थी, कोई ठोस जवाब या गवाह नहीं, और मामूली चोरी चकारी के साबका तारीख मौजूद थी। लियो अदालत में उसके सामने खड़ा था, एक नहीफ सा वजूद जिसके कपड़े बड़े और जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी आंखें बारिश के बाद की काई के रंग की एक ऐसी गहराई रखती थी जो उसकी उम्र में बहुत आगे रखती थी, और एक ऐसा खौफ जो कैद के खौफ से भी बढ़कर था। उसने कोई दफा पेश नहीं किया, सिर्फ एक मध्यम सरगोशी दोहराई, ये गाने के लिए था। मारिया ने फौरन ये बात रद्द कर दी। मुल्ज़िम के बयानात गैर मुतल्लका हैं, कोई जबर या दिमागी अदम तवाज़ुन का सबूत नहीं। कानून सिर्फ हक़ाइक़ का मुतकाज़ी है। लॉर्ड साइलस की मलकियत चोरी हुई और तुम्हारे कब्ज़े में पाई गई। मुकदमा खत्म। जैसे ही मारिया ने अपनी हथौड़ी उठाई, एक लर्जिश, बहुत हल्की मगर महसूस होने वाली, उसके नीचे से गुजरी। ये जलजला नहीं था, बल्कि एक आवाज थी, जैसे किसी दूर दराज से तांबे के तार पर बजने वाली एक मध्यम नोट की गूंज। वो ठिठक गई। उसने लियो की तरफ देखा, जो उसे नहीं बल्कि उसके चैम्बर में रखी हुई कदीम घड़ी को देख रहा था। वही घड़ी जो बरसों से एक ही रफ्तार से चलती आ रही थी, अब जैसे अपनी धड़कन खो बैठी थी, गोया उस पर कोई जादू असरअंदाज हो गया हो। लियो, मारिया ने गैर मुतवक्का नरमी से पूछा, तुमने कहा गाने के लिए, इसका मतलब क्या है? लड़का सहम गया, जैसे उस मेहरबान आवाज ने उसे चोट पहुंचाई हो। क्रोनोमीटर, ये सच्चा वक्त गाता है, घड़ियों वाला वक्त नहीं। उन्होंने इसका गाना रोक दिया था। क्लर्क ने आंखें घुमाई। लॉर्ड साइलस के वकील ने तंजिया मुस्कुराहट फेंकी, मगर मारिया के गले के नीचे गैर मामूली गर्मी से बढ़ने लगी। बाज़-गशीश तेज हुई, फजा बोझल बादलों से भरी। समायत मुलतवी की जाती है, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। सबूत का दोबारा जायजा लिया जाएगा, मुल्जिम हिरासत में रहेगा। अपने चैम्बर में लौटकर मारिया ने बेचैन रही। उसने तमाम अमले को रुखसत कर दिया और अपनी मेज पर रखी हुई वही कीमती घड़ी, क्रोनोमीटर ऑफ द फर्स्ट डान, को घूरने लगी। ये बिलाशुबा एक खूबसूरत शहर थी, कांसे की बनी हुई नफीस कारीगरी के साथ, और उसके शीशे के गुंबद के नीचे छोटी छोटी गड़गड़ाहटियां दिखाई देती थी। ये खामोश होनी चाहिए थी, मगर वो साफ सुन रही थी। बाज़-गशीश अब एक नोट नहीं बल्कि हजारों सिक्के के गिरने की आवाज बन गई थी, लालच की आवाज। मारिया ने एहतियात से उसके ठंडे कांसे के होल पर हाथ रखा। लम्हा भर में शोर थम गया और उसकी जगह एक तूफान ने ले ली। नीलाम घर की गर्जदार आवाजें, किसी बारी लेजर के बंद होने की दप, एक मर्द की फातहाना हंसी, और उन सब के नीचे एक औरत की बुलंद टूटी हुई सिसकी। ये आवाजें किसी जुनून की नहीं बल्कि याद की बाज़-गशीश थी, इस शहर के माजी का सूती साया। मारिया ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया, कांपती हुई। ये अक्ल नहीं थी, ये जादू था, और लियो, वो नहीफ यतीम, किसी तरह उसकी अगली साकत जहां में जादू घोल चुका था। उसका गाने वाला जुमला अब बकवास नहीं लग रहा था, वो सच्चाई की एक ऐसी सूरत थी जिसे मारिया अब सुनने की सलाहियत रखती थी। अब कानून कहता था कि मारिया को लड़के का फैसला सिर्फ कागज पर दर्ज सबूतों से करना चाहिए। लियो ने एक कीमती चीज चुराई जो लॉर्ड साइलस की थी, मगर बाज़-गशीश ने एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई। क्रोनोमीटर कभी भी लॉर्ड साइलस का नहीं था, उसकी मौजूदा मालियत एक चोरी और दुख पर खड़ी थी। मारिया को एहसास हुआ कि अगर वो इंसाफ की असल तलाश में है,
تو اسے کلمی فیصلہ سے آگے جانا ہوگا۔ سچ کا فیصلہ صرف کاغذ پر نہیں، حقیقت کے لمس میں چھپا ہے۔ اس نے سب سے زیادہ جج والی چادر پہنی، اپنی شناخت چھپائی اور شہر کی گلیوں میں نکل پڑی۔ اب اس کی تفتیش گواہوں پر، کاغذوں پر نہیں بلکہ دنیا کو چھو کر سچ سننے پر مبنی تھی۔ وہ سب سے پہلے لارڈ سائلس کے میوزیم گئی۔ وہ جگہ بے حد صاف ستھری، سونے کے رنگ میں لپٹی ہوئی، تاریخ سے زیادہ دولت کی یادگار تھی۔ ماریا نے ایک معمولی رسی کو چھوا جو ایک قیمتی مجسمے کو ردا کر رہی تھی۔ ایک مدھم سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی جھوٹ احتیاط سے چھپایا جا رہا ہو۔ پھر اس نے وہ حالی چبوترا چھوا جہاں کرونومیٹر آف دی فرسٹ ٹرن رکھا ہوا تھا۔ یہاں کی باز گزش زبردست تھی، تعریفوں اور جھوٹے احترام کا ایک شور جو دہائیوں سے جمع ہوتا آ رہا تھا اور جس نے سچ کو دبا دیا تھا۔ سائلس نے اس گھڑی کو اپنی عظمت کی علامت بنا دیا تھا، اس کی اصل تاریخ کو مکمل طور پر مٹا کر۔ اگلا قدم یتیم لڑکے کی حقیقت جاننا تھا۔ ماریا اس علاقے میں گئی جہاں لیو کچرے سے چیزیں چن کر زندہ رہتا تھا۔ یہاں کی چیزیں سستی، پرانی اور بے شمار تھی۔ جب اس نے ایک پرانے تانبے کی کیتلی کو چھوا تو ایک معطلی باز گزش سنائی دی، ابلتے پانی کی آواز، بچوں کی ہنسی اور روزمرہ زندگی کی نرم سرگوشی، سادگی، بقا اور خلوص کی باز گزشت۔ ماریا واپس کرونومیٹر کے پاس آئی۔ اس نے پھر سے اسے چھوا، مگر اس بار خود کو تیار کر کے۔ اس نے لالچ کے شور کو دبایا اور اس کے نیچے چھپی ہوئی اصل باز گزش کو تلاش کرنے لگی۔ انتہائی ارتکاز کے بعد آخرکار اس نے اسے سنا، ایک دھاتی ہم آہنگ دھڑکن جیسی آواز، جیسے کوئی دل بہت دور دھڑک رہا ہو۔ یہ وہی گانا تھا جس کا ذکر لیو نے کیا تھا، کرونومیٹر کا اصلی بے داغ نغمہ۔ یہ کوئی شاہی خزانے کی زینت نہیں بلکہ وقت کی پیمائش کے لیے بنایا گیا ایک اوزار تھا جو صدیوں پہلے ایسی گھڑی ساز انجمن نے تخلیق کیا تھا جو نفع سے زیادہ درستگی کو اہم سمجھتی تھی۔ پھر ماریا نے اس روتی ہوئی عورت کی یادوں کے دھاگے کو پکڑا۔ جب اس نے گھڑی کے نیچے لگے ایک ڈھیلے پیچ کو چھوا تو ایک نیا سلسلہ ابھرا۔ ایک چھوٹی مدھم روشنی والی ورکشاپ، تیل کی خوشبو اور ایک عورت کی آواز، الارا، گھڑی سازوں کی آخری استاد۔ وہ رو رہی تھی جب ایک جوان سائلس، جو ابھی لارڈ نہیں بنا تھا، زبردستی وہ گھڑی لے جا رہا تھا۔ یہ گھڑی اس کی واحد میراث اور روزی کا ذریعہ تھی۔ سائلس نے اسے بطور گروی لیا تھا، مگر حقیقت میں یہ ایک چوری تھی جسے بعد میں کاغذوں کے ہنر سے قانونی رنگ دے دیا گیا۔ اب ماریا کے سامنے پوری مساوات واضح ہو گئی تھی۔ لیو نے وہ گھڑی فائدے کے لیے نہیں بلکہ گانے کے لیے لی تھی۔ وہ بچہ جو سچ کے قریب فطری زندگی گزار رہا تھا، اس شے کے اندر چھپی ہوئی خاموش اذیت کو محسوس کر چکا تھا، اور اس نے اسے آدمی کے قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی جس نے اس نغمے کو اپنی خود نمائی کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ ماریا کو سب سے بڑا تضاد سمجھ آ گیا۔ وہ جو قانون کی محافظ تھی، ایک ایسے مقدمے کی نگران تھی جس میں قانون ہی ظلم کا آلہ بن چکا تھا۔ اگلے دن عدالت کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ لارڈ سائلس اگلی قطار میں بیٹھا اعتماد سے دمک رہا تھا۔ پورا شہر اس کمسن مجرم کے خلاف متوقع تیز فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ ماریا کھڑی ہوئی، مگر اس بار بینچ کے پیچھے نہیں بلکہ سامنے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے لکڑی کے میز پر رکھے ہوئے تھے۔ اب جو باز گزش وہ سن رہی تھی وہ لالچ یا دکھ کی نہیں بلکہ تماشائیوں کی دل کی دھڑکنوں کی تھی، انتظار کی، تجسس کی، فیصلہ سننے کی بھوک۔ اس نے لیو کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، ہارا ہوا مگر پرسکون۔ یہ عدالت آج کرونومیٹر آف دی فرسٹ ٹرن کی چوری پر فیصلہ دینے کو بلائی گئی ہے۔ ماریا نے آغاز کیا۔ اس کی آواز ہال میں گونج اٹھی۔ کاغذ پر درج حقائق واضح ہیں۔ ملزم لیو کے قبضے سے یہ شے برآمد ہوئی ہے۔ قانون کے مطابق وہ مجرم ہے۔ عدالت میں ہلکی سی سرگوشی اٹھی، منفتقہ سر ہلانے کی آوازیں۔ ماریا نے ہاتھ اٹھایا۔ تاہم اس عدالت کا مقصد صرف قانون کو نافذ کرنا نہیں بلکہ انصاف فراہم کرنا ہے۔ انصاف محض صحیح اور غلط کی ہانے نہیں، یہ اس سچ کی تلاش ہے جو قانون کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ آہستہ سے ثبوتوں کی میز کی طرف بڑھی جہاں کرونومیٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے چھوا اور چور شدہ تاریخ کی گرجدار باز گزشت ایک بار پھر ابھری۔ یہ شے گاتی ہے، ماریا نے بلند آواز میں کہا، اور مجمع میں سکوت آ گیا۔ یہ اپنی اصل مالک الارا گھڑی ساز کی کہانی گاتی ہے۔ یہ 30 سال پرانی چوری کی کہانی سناتی ہے، ایک ایسی چوری جو موجودہ درخواست گزار سائلس نے کی، جس نے دھوکے دہی پر مبنی معاہدوں اور قانونی چکروں کے ذریعے ایک عورت کو اس کے ہنر اور وراثت سے محروم کر دیا۔ پھر اس نے لیو کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ملزم کسی میوزیم سے چیز نہیں چرا کر لایا، یہ اصلاح کا عمل تھا۔ اس نے اس شے کی بے چینی، اس کی خاموش گانے کو سنا اور اسے اس اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کی جس میں لالچ نے اسے قید کر دیا تھا۔
پھر ماریا نے اپنا فیصلہ سنایا، ایک ایسا فیصلہ جس پر آنے والی دہائیوں تک بحث ہوتی رہے گی۔ عدالت ملزم لیو کو معمولی الزام غیر مجاز املاک کی منتقلی کا مجرم قرار دیتی ہے، مگر کیس کے حالات کے پیش نظر سزا وقت حراست کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ماریا یہاں نہیں رکی، اس نے رخ پیشنٹر کی طرف موڑا۔ عدالت پیشنٹر لارڈ سائلس کو جعلی طور پر حاصل کردہ املاک کے قبضے دار قرار دیتی ہے۔ کرونومیٹر آف دی فرسٹ ڈان کو اب چوری شدہ نہیں بلکہ آزاد شے تصور کیا جائے گا۔ یہ گھڑی الارا کی نسلوں اور گھڑی سازوں کی انجمن کو واپس کی جاتی ہے، بطور اس بات کی علامت کہ ایکویٹاس شہر درستگی اور ازالہ انصاف کے سورہ پر قائم ہے۔ عدالت میں پھیلی ہوئی خاموشی جو سب سے خالص آواز تھی ماریا نے کبھی سنی تھی۔ اس نے لیو کی طرف دیکھا۔ تمہاری سزا لیو قید نہیں، حکمت ہے۔ تم ایکویٹاس میں رہو گے مگر شاگرد کے طور پر۔ تمہارے پاس چیزوں کی حقیقت سننے کا ہنر ہے۔ تم عدالت کے گواہ بنو گے تاکہ ہمیں یاد دلاتے رہو کہ قانون کی روح ان لفظوں میں نہیں رہتی جو ہم لکھتے ہیں بلکہ ان سچائیوں میں ہے جو ہم سن نہیں پاتے۔ اس دن ماریا نے اپنی مکمل منطق پرستی کو ترک کر دیا اور زندہ، بے ترتیب مگر سچی عدالت کو اپنایا۔ اس کی زندگی کی سخت لکیریں ایک بچے کی سادہ مگر جادوئی صلاحیت سے ٹوٹ گئی اور چیف جسٹس نے آخرکار دریافت کیا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت سننے کی صلاحیت تھی۔ اس دن کے بعد ماریا نے سیکھا کہ سچا انصاف دو آنکھوں سے دیکھنے کا متقاضی ہے، ایک آنکھ قانون کے صاف ٹھنڈے عدسے سے اور دوسرا دل کے نرم کان سے جو سن سکے خاموش دکھ، چھپا ہوا جھوٹ اور وہ باز گزشتہ حقیقت جو ہر معاملے کے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔